السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 سال پہلے بیوی کے کہنے پر میں نے بوڑھے باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ دیا۔ باپ نے روتے ہوئے ایک پرانی چابی دی کہ یہ وقت پر کام آئے گی۔ میں نے اسے لاپرواہی سے اپنی الماری میں رکھ دیا۔ کچھ سال بعد بیوی میرا سارا پیسہ لے کر آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ٹھوکریں کھانے کے بعد مجھے باپ کی چابی یاد آئی۔ میں نے پرانے گھر یا تہہ خانے کا تالا کھولا۔ اندر موجود تجوری دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس تجوری میں سونا نہیں بلکہ میری بیوی کے وہ راز تھے جن کے مطابق وہ میرا نام کامران ہے اور میری بیوی سمیرہ کے کہنے پر میں نے اپنے بوڑھے باپ عبداللہ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ گھر کا ماحول روز بروز خراب ہوتا جا رہا تھا اور میری ازدواجی زندگی ایک عذاب بن چکی تھی۔ میری بیوی کو میرے والد کی ہر بات سے چڑ ہونے لگی تھی اور وہ روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کے خلاف مجھ سے جھگڑا کرتی تھی۔ کبھی اسے ان کی رات کی کھانسی سے مسئلہ ہوتا، کبھی ان کی چھڑی کی آواز سے جو وہ چلتے وقت استعمال کرتے تھے۔ مجھے بار بار یہ احساس دلاتی کہ ہم اپنی زندگی کو کھل کر نہیں جی پا رہے، اور اس کی واحد وجہ میرے بوڑھے باپ کی اس گھر میں موجودگی ہے۔ میں اس کی باتوں میں اس قدر آ چکا تھا کہ مجھے اپنے والد کی وہ تمام تکلیفیں اور قربانیاں بھول گئیں جو انہوں نے میری پرورش اور میرے بہتر مستقبل کے لیے برداشت کی تھی۔ میں یہ مکمل طور پر بھول گیا کہ میرے باپ نے مجھے پڑھانے کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزاری تھیں اور میری خوشیوں کی خاطر اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا تھا۔ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ والد صاحب کو کسی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں ان جیسے دوسرے بزرگ بھی ہوں تاکہ ان کا دل لگا رہے۔ ایک صبح جب ناشتے کی میز پر بیوی نے والد صاحب کے ہاتھ سے گرنے والے چائے کے کپ پر ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا اور صاف لفظوں میں مجھے الٹیمیٹم دے دیا کہ اب یا تو اس گھر میں وہ رہے گی یا پھر میرا باپ رہے گا، تو میں نے اپنا آخری فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے والد کے کمرے میں جا کر انتہائی بے حسی کے ساتھ انہیں بتایا کہ اب ہم مزید ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں نے ان کے لیے شہر کے ایک پرائیویٹ اولڈ ایج ہوم میں بندوبست کر دیا ہے جہاں انہیں تمام سہولیات ملیں گی۔ والد صاحب نے میری بات سن کر کوئی شکوہ نہیں کیا، نہ ہی مجھ پر کوئی غصہ کیا، بلکہ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے خاموشی سے اپنا پرانا باکس نکالا، اس میں چند کپڑے اور ادویات رکھنا شروع کر دیں۔ ان کے کامتے ہاتھوں کو دیکھ کر میرے اندر ہلکی سی ندامت پیدا ہوئی، لیکن اس کی خوشی اور گھر کے سکون کا سوچ کر میں نے اس ندامت کو دبا دیا۔ میں نے ان کا سامان اٹھایا اور انہیں لے کر گاڑی کی طرف چل پڑا۔ گھر سے اولڈ ایج ہوم تک کا راستہ بہت طویل محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور میں شیشے سے بار بار ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو بالکل سپاٹ تھا، لیکن ان کے چہرے کی جھریاں ان کے اندر کے دکھ کی گواہی دے رہی تھیں۔ اولڈ ایج ہوم کی عمارت بہت پرانی اور اداس کر دینے والی تھی۔ میں نے انتظامیہ کے دفتر میں جا کر داخلے کے تمام فارم پر کیے اور ضروری فیس جمع کروائی، جس کے بعد ایک وارڈ بوائے ہمیں اس کمرے کی طرف لے گیا جو والد صاحب کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ کمرے میں ایک سادہ سا بستر اور ایک چھوٹی الماری رکھی تھی۔ میں نے ان کا سامان الماری میں رکھا اور جب انہیں بستر پر بٹھا کر واپس جانے کے لیے مڑا، انہوں نے مجھے روکا۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی جیب سے ایک پرانی اور زنگ آلو چابی نکالی اور میری مٹھی میں تھما دی۔ انہوں نے روتے ہوئے مجھے نصیحت کی کہ
میں اس چابی کو ہمیشہ اپنے پاس محفوظ رکھوں، کیونکہ یہ میرے برے وقت میں کام آئے گی۔ میں نے اس وقت ان کی اس بات کو ایک بوڑھے انسان کی جذباتی بات سمجھا اور چابی کو بغیر کسی توجہ کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میں انہیں اس تنہائی اور اداسی میں چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر واپس پہنچا تو میری بیوی نے میرا استقبال بہت گرم جوشی سے کیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے ہم نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کا ماحول بظاہر بہت پرسکون ہو گیا۔ شروع کے چند سال بہت اچھے گزرے۔ میرا کاروبار بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ مجھے لگنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے، اور اس کی خوشی دیکھ کر مجھے کبھی اپنے باپ کا خیال تک نہیں آیا۔ میں نے ان سے ملنے جانا تو درکنار، کبھی فون کر کے ان کی خیریت تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے جیسے میرے پاس پیسہ بڑھ رہا تھا، میری بیوی کی خواہشات اور مطالبات میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ میں اپنی تمام جائیداد اور کاروبار کے حقوق اس کے نام منتقل کر دوں۔ اس کو خوف تھا کہ چونکہ میں کاروبار کے سلسلے میں اکثر سفر پر رہتا ہوں، اس لیے گھر اور جائیداد کے معاملات سنبھالنے کے لیے اس کے پاس قانونی اختیارات ہونے چاہیے۔ اس نے مجھے یہ خوف بھی دلایا کہ خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو میرے والد یا دیگر رشتہ دار اس پراپرٹی پر قبضہ کر لیں گے اور وہ بے آسرا ہو جائے گی۔ میں اس کی محبت میں اس حد تک اندھا تھا کہ میں نے اس کی تمام باتوں کو سچ مان لیا اور ایک دن اپنے وکیل کو بلا کر گھر، دکانیں اور تمام بینک اکاؤنٹس اپنی بیوی کے نام کر دیے۔ مجھے لگا کہ یہ کر کے میں نے اس کا دل جیت لیا ہے اور اب ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی ہے۔ اسی دوران ہماری زندگی میں ایک نئے شخص زبیر کی آمد ہوئی، جسے میری بیوی اپنا دور کا رشتہ دار اور اپنا موم بھولا بھائی بتاتی تھی۔ وہ شخص بظاہر بہت شریف نظر آتا تھا، اکثر ہمارے گھر آنے لگا تھا۔ میری بیوی گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، مختلف معاملات پر اس سے مشورے لیتی تھی۔ مجھے اس کی موجودگی سے کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ واقعی میری بیوی کا رشتہ دار ہے جو اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے۔ میں کاروباری دوروں میں مصروف رہتا اور وہ دونوں گھر پر اکیلے ہوتے تھے۔ مجھے اس بات کی بھنک تک نہیں پڑی کہ وہ دونوں مل کر میرے خلاف کتنی بڑی سازش تیار کر رہے ہیں۔ میری بیوی نے آہستہ آہستہ میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری تمام جائیداد کو فروخت کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے اسی رشتہ دار، جسے وہ بعد میں آشنا بنا چکی تھی، کے ساتھ مل کر جعلی دستاویزات تیار کی اور خریداروں سے رابطے شروع کر دیے۔ میں جو دن رات محنت کر کے دولت اکٹھی کر رہا تھا، اس بات سے مکمل بے خبر تھا کہ میری زندگی کی ساری جمع پونجی لٹنے والی ہے۔ کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس نے انتہائی ہوشیاری کے ساتھ اپنے آشنا کی مدد سے سارا پیسہ اور جائیداد کی رقم غیر ملکی اکاؤنٹس اور نقد صورت میں جمع کر لی۔ ایک دن جب میں ایک طویل کاروباری دورے کے بعد تھکا ہارا واپس اپنے گھر پہنچا، مجھے گھر کے باہر کا منظر کچھ عجیب سا لگا۔ گھر کا مرکزی دروازہ کھلا پڑا تھا، اندر مکمل خاموشی تھی۔ میں اندر داخل ہو کر بیوی کو آوازیں دی
لیکن پورے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں تیزی سے بیڈ روم میں گیا، دیکھا الماریوں کے دروازے کھلے ہیں، ان میں موجود تمام قیمتی کپڑے، زیورات اور نقدی غائب ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً درازیں چیک کی جہاں جائیداد کے اہم کاغذات رکھے ہوتے تھے، لیکن وہ سب بھی غائب تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر ملایا، وہ بھی بن جا رہا تھا۔ میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح گھر کے ہر کونے کو چھاننے لگا، لیکن کچھ نہ ملا۔ میں بھاگ کر اپنے بینک گیا تاکہ وہاں سے کچھ رقم نکلوا سکوں، لیکن بینک مینیجر نے مجھے جو خبر دی اسے سن کر میری ہوش اڑ گئے۔ مینیجر نے بتایا کہ میری بیوی نے کچھ دن پہلے ہی تمام اکاؤنٹ سے ساری رقم نکلوا لی ہے اور اب میرے کھاتوں میں 1 روپیہ بھی باقی نہیں بچا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں فوری طور پر پراپرٹی ڈیلر کے پاس گیا تاکہ اپنے گھر اور دکانوں کی حیثیت جان سکوں، تو اس نے بتایا کہ میری بیوی نے وہ تمام پراپرٹی اپنے اسی آشنا کے ساتھ مل کر مارکیٹ سے کم قیمت پر فروخت کر دی ہے اور خریدار جلد ہی گھر کا قبضہ لینے آنے والے ہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی، وہ رشتہ دار دراصل بیوی کا آشنا تھا، جس کے ساتھ مل کر اس نے مجھے مکمل طور پر تباہ کرنے کی سازش رچی تھی۔ وہ دونوں میرا سارا پیسہ، میرا گھر، میرا کاروبار سب کچھ سمیٹ کر فرار ہو چکے تھے اور مجھے تنہا اور کنگال چھوڑ گئے تھے۔ میری بیوی کی ہر جائز اور ناجائز بات مان کر میں نے اپنے بوڑھے باپ کو بے دخل کیا تھا، جس پر میں نے اپنی زندگی کا سب سے اندھا اعتماد کیا تھا۔ اسی عورت نے میری پیٹھ میں ایسا خنجر گھونپا تھا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرے پاس نہ تو اب رہنے کے لیے کوئی چھت تھی، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کاروبار، نہ جیب میں ایک دھیلا تھا۔ میرے وہ نام نہاد دوست جو میری دولت کی وجہ سے میرے ارد گرد گھومتے تھے، سب نے مجھ سے منہ پھیر لیا تھا، اور میرے رشتہ دار جو پہلے ہی میرے رویے کی وجہ سے مجھ سے دور ہو چکے تھے، انہوں نے بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں راتوں رات ایک کامیاب اور امیر انسان سے سڑک کا بھکاری بن چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار اپنے بوڑھے باپ کا وہ روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا جسے میں نے اس ظالم عورت کی خاطر گھر سے نکال دیا تھا۔ میری حالت ایک بھکاری جیسی ہو گئی تھی۔ میرے پاس پہننے کے لیے صرف وہی کپڑے تھے جو میرے جسم پر موجود تھے، اور جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کس سے مدد مانگوں۔ جن لوگوں پر میں نے اپنا بے تحاشا پیسہ لٹایا تھا اور جنہیں میں اپنا سچا دوست سمجھتا تھا، آج وہ سب مجھے پہچاننے سے بھی انکاری تھے۔ میں نے کئی دوستوں کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن کسی نے مجھے اپنے گھر میں گھسنے تک نہیں دیا۔ کوئی کہتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، کوئی سیدھا منہ پر دروازہ بند کر دیتا۔ میرا غرور اور تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ دولت کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ عورت جس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا اور اپنے سگے باپ کو گھر سے نکال دیا تھا، آج وہی مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میرے اندر ندامت کی آگ جل رہی تھی۔ مجھے بار بار اپنے باپ کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جب میں انہیں اولڈ ایج ہوم چھوڑنے گیا تھا۔
ان کی آنکھوں میں جو بے بسی اور دکھ تھا وہ اب مجھے اپنے اندر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا تھا وہ اب میرے سامنے آ چکا تھا۔ میں کئی دن تک سڑکوں پر بھوکا پیاسا گھومتا رہا، کوڑے دانوں کے پاس پڑا، بچا کھوچا کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھرتا، رات کو کسی دکان کے تھڑے یا فٹ پاتھ پر سو جاتا۔ میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ لوگ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ میرے بال الجھ چکے تھے، کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے، جسم کمزوری کی وجہ سے کانپنے لگا تھا۔ بھوک اور پیاس نے میری ساری طاقت ختم کر دی تھی۔ میں سارا دن سڑکوں پر چلتا رہتا، رات کو کسی تاریک کونے میں بیٹھ کر اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ مجھے یاد آتا کیسے میں ایک بہت بڑا کاروباری انسان تھا۔ میرے پاس گاڑیاں تھیں، نوکر چاکر تھے، لوگ میری عزت کرتے تھے، لیکن اب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک عام بھکاری سے بھی بدتر زندگی گزار رہا تھا۔ جن سڑکوں پر میں اپنی مہنگی گاڑیوں میں گھومتا تھا، آج انہی سڑکوں پر میں ننگے پاؤں چلنے پر مجبور تھا۔ میرے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے اور ان سے خون رسنے لگا تھا، لیکن مجھے اس درد کا کوئی احساس نہیں تھا، کیونکہ میرے دل کا درد ان تمام جسمانی تکلیفوں سے بہت زیادہ تھا۔ مجھے اپنے باپ کے ساتھ کیے گئے سلوک پر بے حد پچھتاوا تھا۔ میں راتوں کو روتا رہتا، اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہوئے مجھے اپنے ماضی کا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ میں نے جس طرح اپنی ساری کمائی اس بے وفا عورت پر لٹا دی تھی، وہ سب میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں دن کے وقت کڑی دھوپ میں سڑکوں کے کنارے بیٹھا رہتا، رات کو سردی میں کامتا رہتا۔ کئی دن گزر جانے کے بعد میرا جسم مکمل طور پر جواب دے چکا تھا۔ میں نے ایک پرانے جاننے والے کی دکان پر جا کر اس سے کچھ پیسے ادھار مانگنے کی کوشش کی، تو اس نے مجھے دھکے دے کر دکان سے باہر نکال دیا۔ اس نے کہا کہ مجھ جیسے بے وقوف انسان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، جس نے اپنی دولت کے نشے میں اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کی باتیں میرے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی تھیں، لیکن میں خاموش رہنے پر مجبور تھا، کیونکہ میری حقیقت یہی تھی کہ میں وہاں سے روتا ہوا نکلا اور ایک پارک میں جا کر بینچ پر لیٹ گیا۔ مجھے مسلسل بھوک لگ رہی تھی، پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے کچرے کے ڈھیر سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اسے پانی میں بھگو کر کھایا تاکہ زندہ رہ سکوں۔ میری حالت جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں سارا دن ایک سڑک سے دوسری سڑک پر پیدل چلتا رہتا اور اس امید میں کہ شاید کوئی مجھے پہچان کر میری مدد کر دے، لیکن کوئی میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میں جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا وہاں بھی میں نے جا کر پناہ مانگی، لیکن وہاں کے لوگوں نے میری خستہ حالت دیکھ کر مجھے باہر نکال دیا۔ میرا پورا وجود ایک عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کروں گا۔ ایک شام جب میں ایک پرانی عمارت کے سائے میں بیٹھا تھا تو مجھے اچانک وہ دن یاد آیا جب میرے باپ نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ انہوں نے مجھے پڑھانے کے لیے دن رات محنت کی تھی۔ میں نے ان کا یہ صلہ دیا کہ ان کے آخری وقت میں تنہا چھوڑ دیا۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، زاروں قطار رونے لگا۔ میری سسکیوں کی آواز سن کر پاس سے گزرنے والے کچھ لوگوں نے
مجھے پاگل سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میں نے اسی حالت میں اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میری انگلیاں ٹھنڈی دھات سے ٹکرائیں۔ میں نے اسے باہر نکالا تو وہ وہی پرانی زنگالود چابی تھی جو میرے باپ نے مجھے دی تھی۔ اس چابی کو دیکھتے ہی میرے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے لگا جیسے میرے باپ نے مجھے کوئی پیغام دیا ہو۔ میں نے اس چابی کو غور سے دیکھا۔ اس پر پرانا زنگ لگا ہوا تھا۔ اس کے دندانے گھس چکے تھے۔ مجھے یاد آیا میرے باپ نے کہا تھا کہ یہ برے وقت میں کام آئے گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس سے برا وقت مجھ پر اور کیا آ سکتا ہے۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں اس پرانے گھر کی طرف جاؤں گا جہاں میرے باپ نے اپنی ساری زندگی گزاری تھی۔ میرے پاس سواری کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے اور وہ گھر شہر کے بالکل دوسرے سرے پر تھا۔ میں نے اپنی تمام تر کمزوری کے باوجود پیدل چلنے کا ارادہ کیا۔ میں نے اس چابی کو اپنی مٹھی میں سختی سے بند کیا اور چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں کئی بار مجھے چکر آئے۔ میں گرتے گرتے بچا۔ میرے پاؤں دکھ رہے تھے، ٹانگیں جواب دے رہی تھیں، لیکن میرے اندر ایک نامعلوم سی طاقت پیدا ہو گئی تھی جو مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں شہر کی بھیڑ بھاڑ والی سڑکوں سے اوزھتا ہوا ان پرانے علاقوں کی طرف بڑھنے لگا جہاں کبھی میرا بچپن گزرا تھا۔ راستے میں آنے والی ہر چیز مجھے میرے باپ کی یاد دلا رہی تھی۔ میں چلتا رہا یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی۔ سڑکوں پر ٹریفک کم ہو گئی، دکانیں بند ہونے لگی۔ میں کئی گھنٹوں کی مسلسل مسافت کے بعد آخرکار اس پرانے محلے میں پہنچ گیا۔ محلے کی گلیاں ویران اور سنسان تھیں، سٹریٹ لائٹ بھی خراب تھیں اور ہر طرف ایک پرسراس اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں اپنے پرانے گھر بڑے لوہے کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دروازہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا اور اس پر ایک پرانا تالا لٹک رہا تھا جس پر مٹی اور زنگ کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ میں نے زمین سے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اس تالے پر مارنا شروع کر دیا۔ تالا پہلے ہی بہت کمزور ہو چکا تھا، اس لیے 3-4 بار پتھر مارنے سے وہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو دھکا دیا تو وہ ایک لمبی اور خوفناک آواز کے ساتھ کھل گیا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ گھر کے صحن میں بڑی بڑی جھاڑیاں اگ چکی تھیں، ہر طرف جالے اور دھول مٹی تھی۔ میں صحن کے بیچ سے گزرتا ہوا اس طرف بڑھا جہاں تہہ خانے کی طرف جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ میرے باپ کا سارا پرانا اور بیکار سامان اسی تہہ خانے میں رکھا جاتا تھا۔ میں تہہ خانے کے دروازے تک پہنچا اور اسے دھکا دے کر کھولا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی ہبس اور سیلن کی بو آ رہی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور ایک ایک کر کے سیڑھیاں نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیاں بہت پرانی اور ٹوٹی ہوئی تھیں، اس لیے میں بہت احتیاط سے قدم رکھ رہا تھا تاکہ پھسل کر گر نہ جاؤں۔ میری دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھیں۔ مجھے ایک عجیب سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن باپ کی دی ہوئی چابی مجھے ہمت دلا رہی تھی۔ میں آخری سیڑھی اتر کر تہہ خانے کے فرش پر پہنچا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جیب سے ایک پرانی ماچس نکالی جو مجھے کسی کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک تیلی جلائی اور اسے آگے کی طرف کیا۔ تیلی کی مدھم روشنی میں مجھے تہہ خانے کا اندرونی حصہ نظر آنے لگا۔ وہاں پرانے ٹوٹے ہوئے فرنیچر،
लकड़ी के डब्बों और पुराने बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। मैंने उस सामान के बीच में से बच बच कर चलना शुरू किया। मुझे याद आया कि बाप हमेशा इस तहखाने के बिल्कुल आखिरी कोने में एक खास चीज रखते थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कोने की तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदमों की आवाज उस खामोश तहखाने में गूंज रही थी। मैं चलते चलते तहखाने के आखिरी सिरे पर पहुंच गया। माचिस की तीली बुझने के करीब थी। उसकी आखिरी टमटमाती हुई रोशनी में मैंने नीचे फर्श की तरफ देखा। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने देखा कि दीवार के साथ अंधेरे कोने में वो पुरानी लोहे की भारी तिजोरी रखी थी। मैं उस अंधेरे तहखाने में उस पुरानी लोहे की भारी तिजोरी के सामने खड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माचिस की तीली मेरे हाथ में बुझ चुकी थी और अब वहां एक बार फिर मुकम्मल तारीकी छा गई थी। मैंने जल्दी से जेब से माचिस की डिब्बी निकाली और कांपते हाथों से एक और तीली जलाई। इस हल्की सी कांपती हुई रोशनी में मैं तिजोरी के करीब होकर उसे गौर से देखा। तिजोरी पर मट्टी की एक बहुत मोटी तह जमी हुई थी। उसके चारों तरफ मकड़ी के जाले, बड़े बड़े जाले लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से उसे किसी इंसान ने छुआ तक ना हो। मैंने अपने फटे और मैले कपड़े की आस्तीन से तिजोरी के सामने वाले हिस्से पर लगी मट्टी साफ की और उसके बड़े से ताले को देखने लगा। मेरी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। मेरे थके हुए जहन में हजारों सवाल तेजी से गर्दिश कर रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मेरे बाप ने इस खस्ता हाल और वीरान घर के तहखाने में, इस भारी तिजोरी के अंदर मेरे लिए ऐसी कौन सी खास चीज छुपा रखी थी। मेरे टूटे हुए दिल में अचानक एक जबरदस्त उम्मीद सी जाग उठी कि शायद उन्होंने मेरी लालची फितरत को भांप कर मेरे बुरे वक्त के लिए कुछ सोना चांदी या बड़ी नकदी यहां जमा कर रखी हो, ताकि जब मुझे ठोकर लगे तो मैं अपना तबाहशुदा जिंदगी को इस दौलत के सहारे दोबारा शुरू कर सकूं। मैंने अपनी बंद मुट्ठी खोली, उसमें मौजूद वो पुरानी जंग आलूद चाबी निकाली जो मुझे उस मनहूस दिन मिली थी जब मैंने अपने बूढ़े बाप को बेदर्दी से घर से निकाला था। मेरे हाथ कमजोरी और निदामत की वजह से इस कदर कांप रहे थे कि मुझसे वो चाबी ताले के सुराख में सीधी तरह डाली नहीं जा रही थी। मैंने गहरा सांस लिया, खुद को पुरसकून करने की भरपूर कोशिश की। फिर मैंने अपने दोनों हाथों से उस चाबी को मजबूती से पकड़ा और पूरी एहतियात के साथ तिजोरी के ताले में दाखिल किया। ताला अंदर से बहुत ज्यादा जंगालूद हो चुका था, इसलिए चाबी आसानी से घूम नहीं रही थी। मैंने अपनी कई दिनों की भूख और शदीद कमजोरी के बावजूद अपने जिस्म की सारी बची खुची ताकत इकट्ठी की और चाबी पर पूरा जोर लगाया। अचानक एक जोरदार खटक की आवाज आई और वो पुराना ताला खुल गया। मेरी बेजान आंखों में एक नई चमक सी आ गई। मेरे दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। मैंने तिजोरी के भारी लोहे के दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचा। दरवाजे के जंग आलूद कब्जों से एक इंतहाई खौफनाक और करख्त आवाज पैदा हुई जो इस पुरसकून और खामोश तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। जैसे ही तिजोरी का दरवाजा पूरी तरह खुला, मेरे अंदर का तजस्सुस अपनी इंतहा को पहुंच गया। माचिस की तीली की रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं तिजोरी के अंदर का सारा हिस्सा वाज़े तौर पर देख सकता, इसलिए मैंने अपना दायां हाथ तिजोरी के अंदर दाखिल किया। मुझे पूरी उम्मीद थी मेरे हाथ किसी कीमती धात
सोने के जेवरात या पैसों की मोटी गड्डियों से टकराएगा। लेकिन जब मैंने अंदर हाथ फेरा तो वहां कोई ऐसी चीज नहीं थी। तिजोरी अंदर से बिल्कुल खाली महसूस हो रही थी। मैंने शदीद परेशानी और मायूसी के आलम में अपना हाथ तिजोरी के दूसरे कोने तक ले जाकर टटोला। शायद अचानक अंधेरे में मेरी उंगलियां एक नाहमवार कागज जैसी चीज से टकराई। मैंने उसे मजबूती से पकड़ा और तिजोरी से बाहर निकाल लिया। मैंने माचिस की आखिरी बुझती हुई रोशनी के बिल्कुल करीब करके उस चीज को देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो कोई दौलत या सोना नहीं था, बल्कि मेरे हाथ में सिर्फ एक खाकी रंग का भारी लिफाफा रखा था। मैंने उस खाकी रंग के भारी लिफाफे को अपने कांपते हुए हाथों में पकड़ा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ हो। मेरी उंगलियों की गिरफ्त उस लिफाफे पर मजबूत हो गई। मैंने अंधेरे तहखाने को इस घुटन ज़दा फिजा में मजीद खड़े रहने के बजाय तेजी से सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए, क्योंकि तहखाने में इतनी रोशनी नहीं थी कि मैं उस लिफाफे के अंदर मौजूद चीज़ों को देख सकता। मैं सीढ़ियां चढ़कर घर के उस पुराने और उजाड़ सेन में आ गया, जहां रात के वक्त आसमान से चांद की हल्की हल्की मध्यम रोशनी पड़ रही थी। मैं सेन के टूटे हुए चबूतरे पर बैठ गया, अंधाई बेताबी के साथ उस खाकी लिफाफे की मोहर को खोलना शुरू किया। मेरे हाथ इस कदर कांप रहे थे कि लिफाफा खोलने में मुझे खासी दुश्वारी हो रही थी। लेकिन मेरे अंदर के तजस्सुस ने मेरी भूख, प्यास और जिस्मानी कमजोरी को आर्जी तौर पर दबा दिया था। जैसे ही मैंने लिफाफा खोला, उसके अंदर से कुछ पुराने कागजात और चंद छोटे कार्ड निकलकर चबूतरे पर गिर पड़े। मैंने जल्दी से उन कार्ड्स को उठाया, चांद की रोशनी के बिल्कुल सामने करके उन्हें गौर से देखने लगा। वो 3 मुख्तलिफ शिनाख्ती कार्ड थे और तीनों कार्ड पर जो तस्वीर लगी हुई थी उसे देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे दिमाग में साईं साईं की आवाजें गूंजने लगी, क्योंकि वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेरी इसी बीवी की थी, जिस पर मैंने अपनी जान और माल सब कुछ निछावर कर दिया था, जिसके लिए मैंने बूढ़े बाप को बेदर्दी से घर से निकाल दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि उन तीनों शिनाख्ती कार्ड पर उसका नाम बिल्कुल मुख्तलिफ था। किसी कार्ड पर उसका नाम कुछ और दर्ज था तो किसी पर कुछ और, जबकि उन पर लिखे गए घर के पते और खामद के नाम भी एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उन कार्ड को बार बार देखा, लेकिन हकीकत यही थी कि वो औरत जिसे मैं अपनी शरीके हया समझता था, वो दरअसल कोई और ही बेस बदले हुए थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने जल्दी से लिफाफे से गिरने वाले उन पुराने कागजात को उठाया, जो दरअसल मुख्तलिफ अखबारात के पुराने तराशे थे। मैंने एक तराशे को खोला तो उस पर एक बड़ी खबर छपी हुई थी, जिसमें लिखा था कि एक इंतहाई शातिर खतरनाक औरत जो अपने एक मर्द साथी के साथ मिलकर अमीर और तन्हा मर्दों को अपने जाल में फंसाती है और उनसे शादी करने के बाद उनकी सारी जायदाद और दौलत हथिया कर फरार हो जाती है। इस खबर में यह भी तफसील दर्ज थी कि वो औरत अपने शौहरों को रास्ते से हटाने के लिए उन्हें धीमा जहर देती है या फिर किसी हादसे का रूप देकर उन्हें कत्ल करवा देती है। अखबार के उस तराशे में उस औरत का खाका और तस्वीर छपी थी जो मेरी बीवी थी, और खबर के मुताबिक पुलिस को उस इश्तहारी मुजरमा की कई सालों से तलाश थी। मैंने पागलों की तरह एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा
اخباری تراشا پڑھنا شروع کیا۔ ہر تراشی میں اس عورت کی دھوکہ دہی، فراڈ اور قتل کی وارداتوں کی دل دہلا دینے والی داستانیں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ مرد جسے وہ اپنا منہ بھولا بھائی اور رشتہ دار بتا کر ہمارے گھر لائی تھی، اور جو بعد میں اس کا آشنا بن کر اس کے ساتھ فرار ہوا، وہ دراصل اس کا پرانا ساتھی اور جرائم کی دنیا کا مجرم تھا، جو ہر واردات میں اس کے ساتھ منصوبہ بندی کرتا تھا۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے ایک گہری کھائی میں دھکیل دیا ہو۔ اچانک میری نظر ان اخباری تراشیوں کے درمیان موجود ایک طے کیے ہوئے کاغذ پر پڑی، جو ایک خط تھا۔ میں نے اس خط کو کھولا۔ وہ میرے بوڑھے باپ کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط تھا، جس کی لکھائی کو میں بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس خط کی سیاہی کئی جگہوں سے پھیلی ہوئی تھی، جیسے لکھتے وقت ان کے آنسو اس پر گرے ہوں۔ میں نے چاند کی مدھم روشنی میں اس خط کو پڑھنا شروع کیا، جس میں میرے باپ نے لکھا تھا کہ میرے بیٹے، مجھے بہت جلد اس عورت کی اصلیت پر شک ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے بولنے کے انداز، اس کے رویے میں ایک عجیب سی عیاری چھپی ہوئی تھی، جو تمہاری محبت میں اندھی ہو چکی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے تمہارے مستقبل اور تمہاری جان کی فکر میں اپنے طور پر ایک پرائیویٹ جاسوس کی خدمات حاصل کی، اور اسے اس عورت کی ماضی کا پتہ لگانے کا کام سونپا۔ کئی مہینوں کی محنت اور تفتیش کے بعد اس جاسوس نے مجھے یہ تمام شناختی کارڈ اور اخباری تراشی لا کر دیے، جنہیں دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ تم کس قدر بھیانک اور جان لیوا خطرے میں گھر چکے ہو۔ تم نے جس عورت کو اپنے گھر کی مالکہ بنا دیا ہے، وہ ایک سفاک قاتلہ اور اشتہاری مجرم ہے۔ میں یہ تمام ثبوت لے کر فوراً تمہارے پاس آنا چاہتا تھا، تاکہ تمہیں اس کی حقیقت بتا سکوں، لیکن اس شاطر عورت کو کسی نہ کسی طرح میرے منصوبے اور جاسوس کی تفتیش کی بھنک پڑ گئی۔ اس نے ایک رات جب تم کاروباری دورے پر شہر سے باہر تھے، تو مجھے میرے کمرے میں آ کر یہ کھلی دھمکی دی کہ اگر میں نے یہ راز تم پر ظاہر کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی، تو وہ میرے کھانے میں وہ زہر ملا دے گی جو وہ پہلے ہی کئی مردوں کو دے چکی ہے، اور وہ تمہیں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم پہلے ہی اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہو کہ اگر میں تمہیں یہ ثبوت دکھاؤں گا بھی، تو تم اس پر یقین کرنے کے بجائے مجھے ہی جھوٹا سمجھو گے۔ لیکن اس کا اکثر مقصد تمہاری جائیداد تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے۔ اس نے مجھے شرط دی کہ اگر میں تمہاری جان کی سلامتی چاہتا ہوں، تو میں خود کو اس گھر سے نکالے جانے کا بندوبست کروں اور خاموشی سے اس کی ہر زیادتی برداشت کروں، تاکہ تم مجھ سے تنگ آ کر مجھے اولڈ ایج ہوم چھوڑاؤ۔ باپ نے خط میں مزید لکھا تھا کہ میرے بیٹے، میرے لیے تمہاری جان سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز قیمتی نہیں تھی۔ میں جانتا تھا اگر میں نے اس وقت تمہیں کچھ بتایا، وہ سفاک عورت لمحے بھر کی دیر نہیں لگائے گی اور تمہیں مار ڈالتی، اور میں اپنے جیتے جی تمہاری لاش نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر تمہارے سامنے ایسی حرکتیں کرنا شروع کی جن سے تم اور وہ عورت مجھ سے جھگڑا کر سکو، اور آخر کار تم نے مجھے گھر سے نکال کر اولڈ ایج ہوم بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس دن تم مجھے وہاں چھوڑنے جا رہے تھے، میں نے یہ تمام ثبوت اس پرانی تجوری میں چھپا دیے تھے۔ تجوری کی چابی تمہیں یہ سوچ کر دے دی کہ جب کبھی یہ عورت اپنا کام دکھا کر تمہیں دھوکہ دے کر چلی جائے گی، تب تم اس چابی کی مدد سے اس تجوری تک پہنچو گے اور تمہیں اس کی اصلیت کا علم ہو جائے گا۔ مجھے معلوم تھا وہ تمہیں کنگال ضرور کرے گی،
لیکن کم از کم اس طرح تمہاری جان تو بچ جائے گی، کیونکہ دولت تو انسان دوبارہ کما سکتا ہے لیکن گئی ہوئی جان کبھی واپس نہیں آتی۔ خط کے آخر میں میرے باپ نے لکھا تھا کہ میرا دل ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو رہے گا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ خط پڑھنے کے بعد میرے ہاتھ سے وہ کاغذ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میرے اندر ایک ایسا طوفان برپا ہو گیا جس نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری سسکیاں اور آہیں اس سنسان صحن میں گونج رہی۔ مجھے اب سمجھ آیا، میرے باپ کی وہ کھانسی، وہ چھڑی گرانا، وہ چائے کا کپ گرانا، سب ایک سوچی سمجھی قربانی کا حصہ تھا تاکہ وہ میری جان بچا سکے۔ انہوں نے اپنے بڑھاپے کی پرواہ کیے بغیر اولڈ ایج ہوم کی ذلت اور تنہائی کو صرف اس لیے گلے لگا لیا تاکہ ان کا بیٹا زندہ رہ سکے، اور میں کتنا بدبخت اور اندھا انسان تھا جو اس عورت کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر اپنے سچے محافظ اور اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے گھر سے نکال آیا، جس نے مجھے موت کے منہ سے بچایا تھا۔ میرے اندر کا پچھتاوا اس قدر شدید تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری سانسیں رک جائیں گی، میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے اسی وقت زمین سے وہ تمام اخباری تراشے شناختی کارڈ، اپنے باپ کا وہ خط اکٹھا کیا اور انہیں واپس اسی خاکی لفافے میں ڈال کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے اندر اب بھوک اور کمزوری کی جگہ ایک زبردست غصے اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس عورت اور اس کے آشنا کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا اور اپنے باپ کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دوں گا۔ رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا اور میں اس خستہ حالت میں پرانے گھر سے باہر نکلا اور شہر کے مرکزی پولیس اسٹیشن کی طرف پیدل ہی دوڑ لگا دی۔ میرا جسم تھکاوٹ سے چور تھا، لیکن میرے ذہن پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ مجھے ان مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل دوڑ کے بعد میں جب پولیس اسٹیشن پہنچا تو صبح کی اذانیں ہو رہی۔ میں سیدھا ڈیوٹی افسر کے پاس گیا، اسے وہ خاکی لفافہ دیتے ہوئے اس پوری سازش اور حقیقت سے آگاہ کیا۔ ڈیوٹی افسر نے جب ان شناختی کارڈ اور اخباری تراشوں کو دیکھا تو وہ فوراً چونک گیا، کیونکہ وہ عورت واقعی پولیس کی انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنے اعلیٰ افسران کو اس بات کی اطلاع دی اور چند ہی منٹوں میں پولیس اسٹیشن میں ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران نے مجھ سے تفصیلی معلومات حاصل کی، اس عورت اور اس کے آشنا کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے دی۔ چونکہ ان کے پاس میری بیچی کی جائیداد کی بھاری رقم موجود تھی، اس لیے پولیس کو شک تھا کہ وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے، لہذا فوری طور پر ہوائی اڈوں اور سرحدی راستوں پر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ میں پولیس اسٹیشن کے کونے میں بیٹھا مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا کہ وہ ظالم عورت پکڑی جائے اور میرے باپ کو انصاف مل سکے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی سکون محسوس نہیں کر رہا تھا، جب تک دوپہر کے وقت ایک پولیس افسر نے آ کر مجھے یہ خوشخبری دی کہ ان کی ایک ٹیم نے اس عورت اور اس کے آشنا کو ایئرپورٹ پر سے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ ایک غیر ملکی پرواز کے ذریعے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کے قبضے سے میری جائیداد کی فروخت سے حاصل ہونے والی تمام رقم اور غیر ملکی کرنسی بھی برآمد کر لی گئی۔ یہ خبر سنتے ہی میرے اندر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ میں نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پولیس نے ان دونوں کو حوالات میں بند کر دیا اور مجھ سے کہا گیا کہ قانونی کارروائی کے بعد میری تمام رقم اور جائیداد مجھے واپس مل جائے گی، لیکن اس وقت مجھے اپنے پیسے یا جائیداد کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔
میرے ذہن میں صرف اور صرف میرا بوڑھا باپ تھا جو ایک طویل عرصے سے اولڈ ایج ہوم کی سرد اور تنہا دیواروں کے درمیان میری راہ تک رہا تھا۔ میں نے پولیس افسر کا شکریہ ادا کیا اور یہ دیوانہ وار اولڈ ایج ہوم کی طرف بھاگا۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں چاہتا تھا اڑ کر اپنے باپ کے پاس پہنچ جاؤں، ان کے قدموں میں گر کر اپنی تمام زیادتیوں اور گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ جب میں اولڈ ایج ہوم کی اس پرانی اور اداس عمارت کے دروازے پر پہنچا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں انتظامیہ کے دفتر سے گزرتا ہوا سیدھا اس کمرے کی طرف بھاگا جہاں میں نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا۔ میرے بوڑھے باپ ایک پرانی کرسی پر بیٹھے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا جسم پہلے سے زیادہ کمزور اور نحیف ہو چکا تھا۔ ان کے چہرے پر بے شمار جھریاں پڑ چکے تھے، لیکن ان کے چہرے پر عجیب سا سکون اور وقار تھا۔ میں نے دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہوا تو میرے قدموں کی آہٹ سن کر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی دھندلی آنکھوں نے جب مجھے اس خستہ حال اور پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا تو وہ ایک دم کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ ان کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے میرا نام نکلا۔ میں مزید ضبط نہ کر سکا اور بھاگ کر ان کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے ان کے دونوں پاؤں پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں ان کے قدموں کو چوم رہا تھا اور اپنے آنسوں سے ان کے پاؤں دھو رہا تھا۔ میرے منہ سے صرف معافی کے الفاظ نکل رہے تھے۔ میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں نے وہ پرانی تجوری کھول لی، مجھے اس ظالم عورت کی ساری حقیقت اور آپ کی عظیم قربانی کا علم ہو گیا ہے۔ میں انہیں بتا رہا تھا میں کتنا بڑا مجرم ہوں جس نے ان کی محبت اور ان کے تحفظ کو پہچاننے کے بجائے انہیں درد ناک تنہائی میں دھکیل دیا۔ میرے باپ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان کی آواز میں کوئی غصہ یا شکوہ نہیں تھا۔ انہوں نے میرے ماتھے کو چوما اور روتے ہوئے کہا، بیٹا، میں نے تو تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا جب میں نے اس گھر کی دہلیز پار کی تھی، کیونکہ ایک باپ اپنے بچے سے کبھی ناراض نہیں رہ سکتا۔ مجھے صرف اس بات کی خوشی ہے کہ میری قربانی رائے گاہ نہیں گئی، میری دی ہوئی چابی نے تمہاری جان بچا لی۔ میں نے روتے ہوئے ان سے وعدہ کیا کہ اب میں اپنی باقی ماندہ زندگی ان کی خدمت میں گزاروں گا، انہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے ان کا سامان اٹھایا اور انہیں بازو سے سہارا دے کر اس اولڈ ایج ہوم کی قید سے ہمیشہ کے لیے باہر لے آیا، جہاں سے ہماری زندگی کا ایک نیا اور سچا باب شروع ہوا، جس میں دھوکے اور لالچ کی کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ صرف ایک باپ اور بیٹے کی خالص بے لوث محبت، جس نے مجھے موت کی وادی سے نکال کر دوبارہ ایک نئی اور پرسکون زندگی عطا کر دی۔ اور قانون نے اس شاطر عورت اور اس کے آشنا کو ان کے بھیانک جرائم کی وہ سخت ترین سزا سنائی کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی جیل کی اندھیری کوٹھڑی میں سڑتے ہوئے گزارنے پر مجبور ہو گئے، اور میں اپنے باپ کے سائے میں اپنے واپس ملنے والے کاروبار اور گھر کو دوبارہ سے سنبھالتے ہوئے ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ والدین کی محبت دنیا کا وہ واحد اور سچا سہارا ہے جس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ ایک باپ اپنی دولت کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر ہر دکھ خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے، اور اولاد کی جان بچانے کے لیے اپنی عزت اور سکون بھی قربان کر دیتا ہے۔ دوسری طرف دنیاوی لالچ اور ظاہری خوبصورتی کے دھوکے میں آ کر کبھی اپنے سچے رشتوں کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ جو انسان ہوس کی خاطر اپنے والدین کو بے عزت کرتا ہے، اسے اس دنیا میں ہی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اندھا اعتماد ہمیشہ انسان کو تباہی کے کنارے لا کھڑا کرتا ہے، لیکن سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی، اور والدین کی دعائیں انسان کو موت کے منہ سے بھی نکال لاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی خدمت کو اپنی خوش قسمتی سمجھیں، اور کبھی کسی ایسے شخص پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کریں جو ہمیں
हमारे अपनों से दूर कर रहा हो। दुनिया की कोई दौलत वालदैन की बेलौस मोहब्बत का नेमुल बदल नहीं हो सकती। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।